معزز المعز کرام، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلوا علیہ صلاة و سلاما علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ شفیع مذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کربو رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما دے، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شیخ پیر و مرشد اختر رضا خان می زنم۔ بندہ پروردگارم امت خیر البرا، دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ، دانا تاب ہر ولی پاسوائے غوثنا، مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا۔ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیریت چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیریت چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ جو سمجھ سکے نہ اسرار ایوکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیداور کی بات کرو۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ جی لگا کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ۔ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن۔ مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ ندارم جستو مل جائے ندانم جستو مابائے، توئی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر۔ شاہ بہر ازی خانم اغسنی یا رسول اللہ، شاہ بہر ازی خانم اغسنی یا رسول اللہ۔ اور سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ۔ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ۔
اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں باقی، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں باقی، غلامان شہ احمد رضا خاں یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں باقی، غلامان شہ احمد رضا خاں یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ، سارے لوگ مل کر کے میرے ساتھ کہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے انگشت نمائی کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے بریلی کا امام احمد رضا اس امام عشق و محبت پکار کر کے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، عشق رسول تو ہمارے لیے ایمان کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایمان جو ہے ہمارے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر پہرے کتنے ہی لگا لو، لیکن جو عاشق رسول ہیں ان کے دل میں جب شمع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جلتی ہے، اور وہ جب جلتی ہے تو اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں یوں کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلتا ہے تو جل بھی اٹھ۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا عمر صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان غلام غوث غزالی حضرت پوری، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلتا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ اور جب عشق رسول کی شمع دل کے اندر روشن ہو جاتی ہے اور دل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جلنے لگتا ہے تو انعام یہ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ زمانہ آپ کے دل میں عشق رسول کی جو شمع ہے اسے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے عزیزو اس شمع کو اپنے دل کے اندر جلا کر کے رکھیے اور عشق رسول کو اپنے سینے میں بسا کر کے رکھیے، اور جو اس کے رسول آپ کے سینے میں ہوگا تو پیارے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور یہی تمہارے لیے قیامت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو عشق رسول تو ہمارے لیے عین ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان بھی عشق رسول ہے۔ نبی سے محبت رکھیے، اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے کہ متاع
متاع عشق نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، متاع عشق نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، بچا کے رکھ اس کو طیبہ کی راہ گزر کے لیے، متاع عشق نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، بچا کے رکھ اس کو طیبہ کی راہ گزر کے لیے، اور تڑپ تڑپ کے عشق محمد میں مجھ کو مرنے دو، تڑپ تڑپ کے عشق محمد میں مجھ کو مرنے دو، یہ درد میں نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد میں نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، یعنی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کے، یعنی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کے۔ میرے عزیزوں، جو افراتفری کا ماحول آپ بنائے ہوئے ہیں، میرے عزیز جو سامنے کھڑے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں جگہ آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پر اگر بیٹھ جائیں تو بڑا بہتر ہوگا، اور میرے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ملک ہندوستان کے انمول ہیرے کی چمک سے آپ اپنے دل کو منور کریں گے۔ شہنشاہ خطابت، بادشاہ خطابت، مناظر اہل سنت حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ سے بہترین تقریر سماعت کرنی ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ شہنشاہ ترنم غلام غوث غزالی صاحب سے آپ سنیں گے، اور مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے بڑے اچھوتے انداز میں بہترین تقریر حضرت مولانا اظہر صاحب سے سماعت کی، اور منبر نور پر آپ ایک حسین گلدستے کی شکل میں علماء اہل سنت کے بابرکت چہروں کی زیارت سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ وہ بابرکت جماعت ہے جس کی گفتگو سننا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، اگر سچی محبت ہو جائے تو یہ جنت کی ضمانت ہے۔ تو تھوڑی دیر آپ حضرات مجھے جو ہے برداشت کر لیجئے، ایک مرتبہ جی لگا کر ذرا درود پاک سنا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے ذرا بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ پاک دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ سامنے دریا ہے یا تو دشت ہے، ہائے عمر کیسا میرا وقت ہے، ہر گھڑی ہر کام کرنا سخت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ذرا ادھر والے بھی محبت سے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں، اور زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ یہ حضرات ذرا جی لگائیں، دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے بعد میں نے جس آیت بابرکت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ کے جو نیک بندے جو سچے ہیں ان کی جماعت ایک لمبی جماعت ہے، اللہ ان کے ساتھ ہمیں چلنے کو، ان کے ساتھ رہنے کو، ان کے ساتھ میں ہمیں زندگی گزارنے کو، ان کے طریقہ کار پر زندگی گزارنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب ذرا آپ اسلام کا تصور لے کر کے آئیں۔ آج کچھ ذہنوں میں یہ سوال قائم ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر سیلیبریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کسی شے کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، لوگ 12ویں شریف مناتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کسی کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم نے کہا نہ ہم ان سے پوچھیں گے نہ ہم ان سے پوچھیں گے، کیونکہ دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، جو اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں ان کے سر کے اوپر بھی ٹوپی ہے، جو مناتے ہیں ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، جو
جو مناتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے سر کے اوپر بھی ٹوپی ہے، ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، وہ بھی نماز و قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اب انسان کنفیوز ہے کہ ہم کس کی مانیں۔ یہ سادہ شفاف ذہن رکھنے والا انسان جو سویرے سویرے کھیتوں کھلیان میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، واپس شام کو گھر آتا ہے، کوئی جو ہے کسی بلڈنگ میں کام کرنے جاتا ہے، کوئی کسی کمپنی میں کام کرنے جاتا ہے، کوئی کسی طرح سے کام کر کے محنت و مشقت کر کے پیسہ لاتا ہے، اپنے بچوں کا گزارا کرتا ہے۔ اب یہ سادہ شفاف انسان جائے تو جائے کہاں؟ ہم کہیں گے نہ ان کی مانو اور نہ ان کی مانو، آؤ اس سے پوچھتے ہیں جس کے دامن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، آؤ اس سے پوچھتے ہیں جس کے دامن میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہم اسلام سے پوچھتے ہیں اے اسلام تو بتا تیرے دامن میں کیا ہے، اے اسلام تو بتا تیرا نظریہ کیا ہے۔ اب اسلام کا نظریہ سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کے اندر انسان آنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت علامہ شبیر صاحب قبلہ کان میں عالم تصور میں کہیں گے اب اگر کوئی اسلام لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرے۔ میں نے کہا پھر حضرت علامہ ناظر صاحب قبلہ فرمائیں گے کہ اب عملی طور پر اس کے اوپر جو سب سے پہلی چیز لاگو ہوتی ہے، عملی طور پر جو سب سے پہلا احکام اس کے اوپر اسلام کا لاگو ہوتا ہے، اسے نماز کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ نماز ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ نماز خمسہ جو ہم پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ، یہ ہمیں ڈائریکٹ ملی ہے یا انڈائریکٹ ملی ہے؟ تو ہمارے یہ علماء فرمائیں گے یہ ڈائریکٹ نہیں ملی ہے بلکہ انڈائریکٹ ملی ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ بولے اللہ پاک نے پانچوں کی پانچوں نمازوں کو اپنے کسی نہ کسی محبوب بندے کے قدموں سے وابستہ فرما رکھا ہے۔ نماز فجر آپ پڑھنے کے لیے مسجد میں جیسے ہی پہنچے 2 رکعت آپ نے پڑھی، میں نے عالم تصور میں بازو تھاما، میں نے کہا یہ بتاؤ یہ 2 رکعت آپ کو فرض جو پڑھ رہے ہیں یہ ملے کہاں سے ہیں؟ علماء بیان فرمائیں گے یہ ادا ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم 24 گھنٹہ کے اندر ایک مرتبہ حضرت آدم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ نماز ظہر آپ پڑھتے ہیں، آپ ادھر دیکھیے گا جو بھی آئیں گے وہ منبر نور پر آئیں گے، ادھر آپ توجہ دیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں گفتگو کر نہیں پاؤں گا، میں بڑی پیچیدہ باتیں اور بڑی عمدہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سارے لوگ جتنے لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں وہ ذرا اپنے ہونے کا ثبوت پیش کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب ذرا ذہن حاضر کریں، نماز فجر یہ یادگار ہے حضرت آدم علیہ السلام کے، نماز ظہر آپ پڑھتے ہیں یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، نماز عصر پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت یونس کے تعلق سے بھی آیا ہے لیکن جو زیادہ تر معتبر علماء بیان فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے جس کا پورا بیان فرمایا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ حضرت عزیر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا تو انسان کو زندگی عطا فرمایا، پھر اس کو تو موت دے گا، پھر دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائے گا، میرے مولا تو کیسے زندہ انسان کو فرمائے گا؟ میں پریکٹیکل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عزیر کی اللہ پاک نے اس خواہش کو پورا فرمایا۔ حضرت عزیر سفر کے لیے نکلتے ہیں، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے، اللہ پاک نے ان کی روح کو نکلوا لیا اور پورے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر 100 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اے عزیر بتاؤ کتنی دیر یہاں آرام کے لیے ٹھہرے؟ حضرت عزیر کرتے میرے مولا ابھی تو چند لمحات ہوئے ہیں۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا ذرا تاریخ دیکھو، جب تاریخ کا مطالعہ کیا گیا تو 1 صدی گزر گئی۔ حضرت
عزیر سے اللہ نے فرمایا اے عزیر ہم اپنے بندے کو اسی طرح سے ماریں گے پھر دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائیں گے. آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے, ایک روایت میں حضرت ہود کے تعلق سے بھی آیا ہے, لیکن جو زیادہ معتبر علماء بیان فرماتے ہیں نماز مغرب آپ پڑھتے ہیں, یہ 3 رکعت آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ایوب سے اللہ پاک نے امتحان لیا, برسوں بیماری میں مبتلا رہے, اور جب بیماری سے اللہ پاک نے آپ کو شفا عطا فرمائے تو بیماری کی وجہ سے کمزور زیادہ ہو چکے تھے, سورج غروب ہو چکا تھا, مغرب کا وقت تھا. حضرت ایوب نے نیت 4 رکعت نماز نفل شکرانہ کی باندھی, لیکن بیماری کی وجہ سے کمزور زیادہ ہو چکے تھے. جب تیسری رکعت پر رکوع اور سجدہ کے لیے گئے تو اٹھنے کی ہمت نہ رہی, 3 ہی رکعت کے اوپر بیٹھ کر کے سلام پھیر دیا. نیت تو 4 کی باندھی, لیکن اللہ کو ان کے 3 اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے, رہتی دنیا تک جب تک اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے حضرت ایوب کی ادا کے اوپر ادا کرتے رہیں گے. نیت تو 4 کی باندھی, لیکن رب کی رحمتوں نے جواب دیا اے ایوب تم نے نیت تو 4 کی باندھی ہے, لیکن مجھے تمہارے 3 اتنے محبوب ہیں, بندگی میری ہوگی ادا تیری ہوگی. اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ, کہنا نماز فجر پڑھنا چھوڑ دو, وہ یادگار ہے حضرت آدم علیہ السلام کے. اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ, کہنا نماز ظہر پڑھنا چھوڑ دو, وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ, کہنا نماز عصر پڑھنا چھوڑ دو, وہ یادگار ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے. اگر کوئی کہے نماز جو ہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ, نماز مغرب پڑھنا کہنا چھوڑ دو, وہ یادگار ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے. اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ, کہنا نماز عشاء پڑھنا چھوڑ دو, وہ یادگار ہے حضرت موسیٰ یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ نماز ہے کیا؟ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ بیان فرمائیں گے نماز اللہ کی بندگی یہ خاص ہے جو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماد اللہ, سنی حضرات اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جو ہے مزار اولیاء پہ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. میں کہوں گا یہ تمہارا تصور غلط ہے. بریلی کے تاجدار کا شہزادہ تو کہتا ہے سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. اے میرے عزیزو, یہ نماز جو ہے اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. میں کہوں گا یہ ڈائریکٹ پڑھی جا رہی ہے یا انڈائریکٹ آپ کو ملی ہے؟ تو ہمارے علماء فرمائیں گے سب کچھ کیا اللہ کے لیے جاتا ہے, لیکن میں کہوں گا ذرا تصور میں تو لائیں, جب اس نے تم سے اپنی بندگی خاص کروائی تو بغیر نبیوں کے وسیلے سے نہیں کروائی ہے, بلکہ 5 کی 5 نمازوں کو اس نے اپنے کسی نہ کسی محبوب پیغمبر کے قدموں سے وابستہ فرما رکھا ہے. ارے جب تم سے وہ اپنی بندگی خاص کروائے تو بغیر نبیوں کے وسیلے سے نہیں کروا رہا ہے. جب تم سے اپنی بندگی بغیر نبی کے وسیلے سے نہیں کروا رہا ہے تو وہ تم کو اپنی جنت بغیر نبی کے وسیلے سے کیسے عطا فرما دے گا؟ اسی لیے تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدی ہو ہرگز خدا ملتا نہیں, مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت سرزمین گھنگوری بریلی شریف. بہت اچھا بھی حضرت, زندہ باد, زندہ باد. محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ. اب ذرا ذہن حاضر کریں, یہ تو میں نے نماز خمسہ کے تعلق سے آپ سے عرض کیا جو اسلام کی بنیاد ہیں, جنہیں بنیاد اسلام کہا جاتا ہے, وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. جی ٹھیک ہے, ہم میں سے بے شمار لوگ حج نہ کیے ہوں گے, عمرہ تو ضرور کیے ہیں.
الحمدللہ. محبت سے بولنے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. نے ابھی چند ربیع الاول شریف میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، لیکن اب ذرا ذہن حاضر کرو ایک مرتبہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے ذرا سبحان اللہ بولے تو بڑی نفیس بات آپ کو بتاؤ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرات یہ دنیا ہے جہاں پر یہ بچ بچ کر کے بھاگتے رہے. ہم اللہ والوں کی یاد نہیں منائیں گے، ہم اللہ والوں کی یاد نہیں منائیں گے. جیسے ہی اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے گھر سے نکلے اللہ پاک نے ان کے کپڑے بھی اتروا لیے. آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا ذرا تصور میں تو لائے. جیسے ہی چلے اپنے گھر سے نکلے میں نے عالم تصور میں محترم ناظر صاحب قبلہ کا بازو تھاما. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے اس بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جہاں سے سب کچھ ہمیں ملا ہے. میرے عزیزوں جیسے نکلے اور اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے مچل کر کے یہ کہتے ہیں کہ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. میں نے کہا جا تو رہے ہو لیکن جیسے ہی حدود حرم شروع ہو تو آپ سارے کپڑے اتار دیجئے. حضرت کا حکم ہوتا اگر اتاروں تو پہنوں کیا؟ میں نے کہا ہمارے علماء نے فرمایا ہے 2 چادریں پہن لو جسے احرام کہا جاتا ہے. حضرت کا پھر حکم ہوگا کہ آج تک بلا سلے نہیں پہنے ہیں. ہم نے تو بڑے ارمانوں کے ساتھ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ کے گھر مسجد میں آؤ تو وہ کپڑے پہن کر کے آؤ جن کپڑوں کو پہن کر کے آپ عام مجلس میں جانے پہ فخر محسوس کرو. میں نے کہا وجہ؟ بولے ہم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ میں جبہ اور پیجامہ کو سلایا ہے، ہم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ شیروانیاں سلائی ہیں، ہم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ کوٹ اور پینٹ کو سلایا ہے. میں نے کہا سارے کپڑے اتار دو. میں نے بولے اتارے تو پہنے کیا؟ میں نے 2 چادریں پہن لو. بولے وجہ؟ میں نے کہا جب رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہاں تمہارے کپڑے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں تمہاری شیروانیاں نہیں دیکھی جائیں گے، وہاں تمہارے جبہ اور ازار کو نہیں دیکھا جائے گا. وہاں 2 چادریں پہنو گے، ان 2 چادروں میں اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے محبوب کی اداؤں کو پسند فرماتا ہے. اللہ کے محبوبوں کی ادا کے اوپر ادا کرو گے تو ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے، اگر ہٹ کر کے ادا کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. فرق صرف اتنا ہے جو حاجی نبی کا غلام سنی ہے وہ مسرور ہو کر کے پہن رہا ہے، وہاں بھی مجبور ہو کر کے. بے شک بے شک. بہت اچھا میرے عزیزو. زندہ باد زندہ باد. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا احرام پہننا چھوڑ دو. اب ذرا اور قریب آئیں، بڑی نفیس بات آپ کو بتاتا چلوں. حج اور عمرہ میں یہ فرض ہے، دونوں میں فرض ہے طواف حرم. کیا ہے؟ آپ ادھر دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں. جو آئیں گے وہ محفل میں اپنی جگہ بیٹھیں گے اور یقین مانیے مجھ سے بہتر اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ سچ ہے. اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والا سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اور منبر نور پر مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ذرا توجہ سے سن لیجئے، چند باتیں بڑی آپ کے کام کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے عزیزو یہ حج اور عمرہ دونوں میں فرض ہے جسے طواف حرم کہتے ہیں. اچھا طواف حرم میں ایک عمل ہے، بڑا محبوب عمل ہے، رمل. یعنی رمل جو کیا جاتا. اچھا رمل جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے رمل کیا ہے. آپ کو سینہ چوڑا کرنا ہے. اب توجہ چاہوں گا، کیا کرنا؟ سینہ چوڑا کرنا ہے. سینہ چوڑا کر کے آپ زمین کے اوپر پٹک پٹک کر کے پیروں کو رکھنا ہے، بازوؤں کو بھی ہلانا ہے، لمبے لمبے قدموں سے اس طرح سے جیسے جو ہے دوڑا جاتا ہے اس انداز میں آپ کو 3 چکر لگانا ہے. میں نے عالم تصور میں ان علماء اہل سنت کے بازو کو تھاما. میں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے زمین پر اکڑ کر کے چلنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. زمین پہ اکڑ کر کے چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جو تو دنیا کے لیے حکم ہے اور یہ تو ہم جو ہے صحن کعبہ ہے، یہاں کا ادب تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. بولے اگر ہم رمل نہیں کریں گے، سینہ کو چوڑا نہیں کریں گے، ہمارا طواف مکمل نہیں ہوگا. میں نے کہا وجہ؟ بولے حضور اکڑ کر کے چلے تھے. محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. حضور اکڑ کر کے چلے تھے. میں نے کہا سچویشن دیکھو، اب حالات
حالات دیکھو کہ حضور اکڑ کر کے کیوں چلے تھے اور تم کیوں اکڑ کر کے چل رہے ہو. میرے عزیزو آج ہمارے اوپر تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے, ہم یہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام والے ہونے کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر یہ تشدد کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو تم تک جو اسلام پہنچا ہے آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے, اور یہ جو رمل کا طریقہ ہے یہ یہیں سے ہمیں ملا ہے. ایک جنگ کے موقع پر مسلمان جب جنگ سے واپس آئے, یہ وہ جنگ تھی کہ مسلمانوں نے جنگل کے درختوں کے پتے کھا کھا کر کے گزارا کیا تھا. خود نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شکم شریف سے تین پتھر کو باندھا تھا, اور جب صحن کعبہ میں پہنچے طواف حرم کے لیے, ایک جو ہے ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ کفار و مشرکین نے دیکھا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے, جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے غلام طواف حرم کریں گے, یہ گشت کھا کھا کر کے گریں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا, اے محبوب اب عاجزی دکھانے کا وقت نہیں ہے, اب انکساری کے ساتھ چلنے کا وقت نہیں ہے, اب جو ہے اپنے سینے کو چوڑا کرو. اے میرے عزیزو یہاں سے ٹھہر کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو رمل کی صورت ہے یہ بتا رہی ہے طواف حرم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. طواف حرم کے لیے محنت چاہیے ہے, طواف حرم کے لیے طاقت چاہیے ہے, طواف حرم کے لیے آپ کو صحت مند بھی ہونا ہے. اسی لیے تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. اے میرے عزیزو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو, اللہ جب بھی تمہیں جانے بھر کا پیسہ عطا فرمائے, سزاد راہ کے لیے اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو جائے کہ آسانی کے ساتھ آپ سفر طے کر سکتے ہیں, تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا, جوانی ہی میں جا کر کے اس جو ہے نیک محبوب عمل کو آپ انجام دیجئے. بڑھاپے میں پیارے سارے جو ہے کام اچھے نہیں ہو پاتے ہیں, اسی لیے طواف حرم کوئی عام جو ہے آسان کام نہیں ہے. تاجدار اہل سنت نے اسی لیے فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. اب کفار و مشرکین نے ٹیلے پہ بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام طواف حرم کریں گے, یہ گشت کھا کھا کر کے گریں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا, اے محبوب اب عاجزی دکھانے کا وقت نہیں ہے, اب انکساری کے ساتھ چلنے کا وقت نہیں ہے. ان کو بتا دو نہ محمد کل کمزور تھا نہ محمد آج کمزور ہے. اللہ کا حکم پاتے ہی سرکار نے اپنے سینے کو چوڑا فرمایا, اپنے بازوؤں کو ہلایا, اپنے پیروں کو زمین پر پٹک پٹک کر کے رکھا. صحابہ نے رکھا, آقا نے رکھا, آقا اکڑ کر کے چلے. صحابہ نے دیکھا نبی نے چھاتی کو چوڑا فرمایا ہے, صحابہ بھی اکڑ کر کے چلنے لگے. تابعین کا زمانہ آیا, وہ بھی اکڑ کر کے چلنے لگے. تب تابعین کا زمانہ آیا, تب وہ بھی اکڑ کر کے چلنے لگے. میں نے عالم تصور میں بازو تھاما, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے زمین پر اکڑ کر کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ تو رب کی بارگاہ ہے, یہ تو خانہ کعبہ ہے, صحن کعبہ ہے, یہاں اکڑ کر کے کیوں چل رہے ہو؟ بولے اکڑ کر کے نہیں چلیں گے تو ہمارا طواف کامل نہیں ہے, ہم مکمل نہیں ہوگا. میں نے کہا بولے وجہ یہ ہے سرکار اکڑ کر کے چلے. میں نے کہا سرکار کفار کے دکھانے کے لیے اکڑ کر کے چلے تھے, تم کس کو دکھا رہے ہو؟ تو یہی کہا جائے گا اللہ کو ان کا وہ اکڑنا, سرکار کا وہ عمل کرنا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. جب تک اللہ کے گھر کا طواف ہوتا رہے گا حاجی نبی کی اس ادا کے اوپر ادا کرتے رہیں گے. فرق صرف اتنا ہے جو حاجی نبی کا غلام سنی ہے وہ مسرور ہو کر کے کر رہا ہے, بدعقیدہ مجبور ہو کر کے کر رہا ہے. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد. بہت اچھا کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ, کہنا طواف حرم میں جو رمل ہے اسے کرنا چھوڑ دیجئے کہ وہ سرکار کی ادا ہے. اب تھوڑے اور قریب آئیے, ایک بڑا محبوب عمل ہے
طواف حرم سے فارغ ہونے کے بعد آپ صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں. قرآن بیان فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی صحیح کیجئے. دوڑے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے پسینہ بہانے کی؟ بولے تمہیں معلوم نہیں ہے اگر دوڑیں گے نہیں تو حج اور عمرہ مکمل نہیں. میں نے کہا وجہ؟ بولے حضرت حاجرہ دوڑی تھی. میں نے کہا سچویشن دیکھو، حالات دیکھو، وہ کیوں دوڑی تھی، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ توجہ چاہیے. وہ کیوں دوڑی تھی، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ میرے عزیزوں مختصراً سنیے. اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھوڑا تھا. وہیں پر خانہ کعبہ کی دیواریں تھیں. چھوڑ کر کے چلے. توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہوا، سارے معاملات. اب بچے کا بلکنا نہیں دیکھا جا رہا. حضرت حاجرہ نے کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر 7 چکر لگائے. بولے حضرت حاجرہ دوڑی. میں نے کہا سچویشن دیکھو، وہ پانی کے لیے دوڑی. حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکتوں سے اللہ پاک نے آپ کو ایسا بابرکت پانی عطا فرمایا جسے بیمار پیے شفا یاب ہو جائے، کمزور پیے طاقتور ہو جائے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے دوڑنے کی؟ حضرت حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی. اللہ پاک نے تمہیں زمزم شریف کی شکل میں بڑا بابرکت پانی عطا فرمایا. بولے دوڑیں گے نہیں تو ہمارا عمرہ اور حج جو ہے مکمل نہیں ہوگا. میں نے کہا تمہارے دوڑنے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہارے صحیح کرنے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. اس دوڑنے میں اللہ پاک اپنی نیک بندی حضرت حاجرہ کی اداؤں کو پسند فرما رہا ہے. اللہ کی نیک بندی کی ادا کے اوپر ادا کرو گے تو ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے، اگر ہٹ کر کے ادا کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. کیا بات ہے سبحان اللہ. کہے کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا صفا و مروہ کی صحیح چھوڑ دو، وہ یادگار ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس میں ایک اور بڑا محبوب عمل ہے حج میں. مجسمے بنے ہوئے ہیں، حجاج جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کے تو بڑے جذباتی ہیں. کوئی اینٹ پتھر اٹھاتا ہے، کوئی جوتا اٹھاتا، مارے جا رہا ہے. محترم ناظر صاحب قبلہ کی ڈائری سے ایک شعر یاد آیا. حج ادا کرنے چلا تھا ایک نجدی 1 سال، سنگ ریزی کے لیے اس کو مینا جانا پڑا. ایک کنکر مارا ہی تھا کہ کان میں آئی صدا، تم تو اپنے آدمی ہو، تم کو یہ کیا ہو گیا؟ مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ تمہیں معلوم نہیں یہ حرم شریف ہے. کیا بات ہے یار. حدود حرم کے اندر کسی کو اذیت دینا یہ جائز نہیں. کسی چیونٹی تک کو مارنا جائز ہے. جی جی جی. میں نے مارے جا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ بولے ماریں گے نہیں تو ہمارا نقصان ہے. میں نے کہا وجہ؟ بولے حضرت ابراہیم نے مارا تھا. میں نے کہا سچویشن دیکھو، حالات دیکھو کہ انہوں نے کیوں مارا تھا اور تم کیوں مار رہے ہو. میں نے کہا انہیں شیطان قربانی سے روکنے کے لیے آیا تھا اور جہاں جہاں روکا حضرت ابراہیم نے وہاں وہاں مارا. محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ. اچھا جہاں جہاں روکا وہاں وہاں پٹا، اور ایسا پٹا ہے کہ آج تک پٹتا چلا آ رہا. میں نے کہا کیا ضرورت؟ بولے حضرت ابراہیم نے مارا. میں نے کہا سچویشن دیکھو، حالات دیکھو، انہیں تو قربانی سے روکنے کے لیے شیطان آیا، اس لیے انہوں نے مارا تھا. تم کیوں مار رہے ہو؟ بولے ماریں گے نہیں تو ہمارا نقصان ہے. میں نے کہا تمہارے مارنے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہارے کنکر کو نہیں دیکھا جا رہا ہے. اس مارنے میں اللہ پاک اپنے خلیل کی اداؤں کو پسند فرما رہا ہے. اللہ کے خلیل کی ادا کے اوپر ادا کرو گے تو ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے، اگر ہٹ کر کے ادا کرو گے تو گناہگار. کیا بات ہے میرے عزیزوں. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ، کہنا کنکری مارنا چھوڑ دو. جی. مینا میں جائیے، مزدلفہ میں جائیے، قربانی کیجئے. قربانی بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تھوڑے قریب آئیے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے نا اگر کوئی کہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی آپ یاد نہ منائے، کہنا پورا اسلام چھوڑ دو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں A to Z اسلام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے. یادگار ہے، سچ ہے. پورا اسلام. میرے عزیزوں قربانی کیا، اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ تمام
جگہوں کو دیکھا تو پکار کر کے کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا. محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں میں ہوا یہ کدھر کی ہے. اور پیارے وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے نا جو نبی کا صدقہ ہم پا رہے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لبواں ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. وقت ہو جائے تو بتا دیجیے. نہیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارا جلسہ اسی لیے تو ہم خراب کرنا نہیں چاہیں گے. اچھا دو چار باتیں اور آپ سنیے. لوگ یہاں مار فتوے کے اوپر فتویٰ چومنا شرک ہے بدعت ہے حرام ہے ناجائز ہے. میرے عزیزو اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا انہیں گلے لگانے نہیں آیا. اب ذرا توجہ دیجیے. اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا انہیں گلے لگانے نہیں آیا. لیکن اسلام کے دامن میں دو انمول ہیرے سے بھی زیادہ مرتبہ مقام رکھنے والے اسلام کے دامن میں دو پتھر ایسے ہیں جس کے اوپر ہر سنی مسلمان قربان. ایک صحن کعبہ میں گڑا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. دوسرا دیوار کعبہ میں چنا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں. سارے سنی اس پہ قربان. ایک جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ. 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نے کہا اگر 2 رکعت پڑھے تو کیسے؟ بولے سامنے کعبہ بیچ میں قدموں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر کے اوپر ہیں جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اب اسی کی سیدھ سے آپ کو نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کیجئے. میں نے کہا وہ دنیا تھی جہاں تم بچ بچ کر کے بھاگتے رہے. یہ صحن کعبہ ہے یہاں بچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اب اللہ کے نیک بندے کی یاد کے اوپر اپنی جو ہے اپنی جانوں کو قربان کر دو. اب میرے عزیزو یہاں پر پیر بھی نہیں ہے بلکہ پیروں کے نشان ہے. اور پیروں کے نشان کسی اور چیز پر نہیں بلکہ پتھر کے اوپر ہیں. اچھا پتھر اسی پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کیوں آئے؟ تو اس کی وجہ آپ کو بس مختصراً مفہوم اس کا آپ کے سامنے عرض کیے دے رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا. یہ پوری جو آیت ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرو. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا رب کی بارگاہ میں اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. میرے مولا میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر دیا. دنیا کا اصول یہ ہے جب کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو اجرت دیتا ہے محنتانہ دیتا ہے. اے میرے مولا اگر اجازت ہو تو میں تجھ سے اس کی اجرت طلب کر لو میں اس کا محنتانہ مانگ لو. رب کی رحمتوں نے جواب دیا اے ابراہیم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. قرآن نے بیان کر دیا ہے اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے کسی اور چیز کی دعا نہیں مانگی بلکہ ولادت مصطفیٰ پیدائش مصطفیٰ یوں کہیے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان خواجہ غریب نواز فیضان شاہ مدار مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. میری ذریت سے یوں مفہوم میں عرض کروں کہ میری نسل سے اپنے محبوب کو پیدا فرمانا. یوں کہیے اے میرے مولا اس کی اجرت یہ دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے مجھے مصطفیٰ کا بابا بنا دے. اللہ اللہ. 7ویں پشت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم دادا ہیں. اب جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں
کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ جب اوپر دعا کی نیچے سے پتھر نے عرض کیا میرے مولا مجھے تو نے سخت بنایا ہے میں پگھل نہیں سکتا لیکن آج تیرے محبوب کے میلاد کی دعا کی جا رہی ہے ولادت مصطفیٰ کی دعا کی جا رہی ہے اگر اجازت دے تو پگھل جاؤں اور جو ہے نشانی کے طور پر دونوں قدموں کے نشان اپنی چھاتی کے اوپر لے محبت سے بولے سبحان اللہ اور ایسا صدقہ پایا کہ دونوں قدموں کے نشان آئے نبی کا زمانہ آیا سارے پتھر نکال دیے گئے لیکن صحن کعبہ میں مقام ابراہیم کو گاڑ دیا گیا رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی 2 رکعت نماز ادا کرو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ یہ دنیا ہے جہاں بچ بچ کر کے بھاگتے رہے لیکن جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے اپنی پکڑ کو سخت فرمایا اور 2 رکعت ادا کروا لیے سامنے کعبہ بیچ میں قدموں کے نشان اب 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے فرق صرف اتنا ہے جو حاجی نبی کا غلام سنی ہے وہ مسرور ہو کر کے پڑھ رہا ہے وہاں بھی مجبور ہو کر کے پڑھ جی بے شک اگر کوئی کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ کہنا مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھنا چھوڑ دیجیے دوسرا پتھر حجر اسود صحن کعبہ میں دیوار کعبہ میں لگا ہوا وہیں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے حکم ہے ہونٹ پہنچے تو چومیے ہونٹوں سے وہ نہ پہنچے تو ہاتھ سے چومیے وہ بھی نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھائیے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف یوں کیجئے اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے اور پھر طواف کرنا شروع کر دیجئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب صحن کعبہ میں پہنچے تو اکڑ کر کے سامنے تن کر کے کھڑے ہو گئے حجر اسود کے اور فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ تو ایک پتھر ہی تو ہے اور ہم وہی توحید والے ہیں کہ ہم نے سارے پتھر نکال کر کے پھینک دیے لیکن اے حجر اسود تجھے چومتے پھر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ نہ تو مجھے کچھ نفع پہنچا سکتا ہے نہ مجھے تو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن پھر بھی عمر تجھے چوم رہا ہے اے حجر اسود عمر تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے مصطفیٰ کے لب نہ لگے ہوتے حضرت عمر فاروق اعظم یہ فرماتے جا رہے تھے اور چومتے جا رہے تھے کوئی یہ نہ سمجھ سکا وہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے ہیں کیا بات اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ کہنے حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دیجئے بڑی گفتگو لمبی ہو جائے گی مجھے لمبی گفتگو آپ سے کرنی نہیں ہے میرے عزیزوں روزہ کیا ہے کسی نبی نے مہینہ میں 3 دن روزہ رکھا کسی نبی نے مہینہ میں 4 دن روزہ رکھا کسی نبی نے 7 دن روزہ رکھا کوئی 27 28 29 کو روزہ رکھا کرتے تھے اور قرآن خود بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون اور ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر اللہ پاک نے کرم فرمایا اپنے ان محبوبوں کی اداؤں کو سمیٹ کر کے ماہ رمضان کی شکل میں تمہیں پورا مہینہ عطا فرما دیا اللہ میرے عزیزوں بتانے کا مطلب یہ ہے اب یہ افراتفری کا ماحول ہوا میرے عزیزوں اللہ جملے سن لیجئے اب کوئی کہے کہ اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ تو میرے عزیزوں سنو کہنا نماز فجر پڑھنا چھوڑ دو وہ یادگار ہے حضرت آدم علیہ السلام کے نماز ظہر پڑھنا چھوڑ دو نماز مغرب پڑھنا چھوڑ دو نماز عصر پڑھنا چھوڑ دو نماز عشاء پڑھنا چھوڑ دو زکات دینا چھوڑ دو کیونکہ حکم اللہ کا میرے سرکار کی ادا اس میں شامل ہے جو تم وضو کرتے ہو حکم اللہ کا اگر ادائیں مصطفیٰ کی ہیں اسی طرح سے پورا A to Z اسلام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے پورا حج اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے اے میرے عزیزوں اب اگر کوئی کہے اللہ والوں کی یاد نہ مناؤ تو کہنا میرے عزیزوں سنو تو پورا کا پورا اسلام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ
قرآن نے واضح فرما دیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کے اوپر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیجئے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھیے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، متاع عشق نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، متاع عشق نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، بچا کے رکھ اس کو طیبہ کی راہ گزر کے لیے، تڑپ تڑپ کے عشق محمد میں مجھ کو مرنے دو، یہ درد میں نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ اللہ پاک اس بزم کو قبول فرمائے۔ سارے لوگ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے مالک و مولا بتقاضۂ بشری مجھ سے بولنے میں کسی طرح کا کوئی خلاف شرع جملہ نکل گیا ہو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے میرے مولا، ہمیں ہماری توبہ پر استقامت عطا فرما۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے، کارواں بنتا گیا، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، مشکل میں جہاں سوچا رضا آواز دوں تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، خوب کیے سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔